حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین. اما بعد فقال اللہ تعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات سامعین و ناظرین، آج میں نے کچھ باتیں درود و سلام کے سلسلے میں کرنی ہیں. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے اور اس میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ کے بے شک ایک اللہ اور ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے مومنین، آپ بھی درود و سلام بھیجو. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر ہم درود و سلام کیسے بھیجیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھ پر درود و سلام یوں بھیجو: اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو آل محمد کا تذکرہ قرآن میں تو اس وقت نہیں تھا، لیکن حضور نے اس کو اس میں شامل کیا. وہ اس حوالے سے شامل کیا کہ ایک ہی نور ہے، ایک ہی نور سب کا. انا و علی من نور واحد الفاطمہ تو بضعۃ منی. حدیث قصہ میں ہے کہ انہم منی و انا منہم، اور حسین کے لیے ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، اور حسنین کے لیے ہے کہ یہ دونوں میری خوشبوئیں ہیں. اس طرح نبی کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، متمسک ہیں کہ ان کو جدا نہیں کیا جا سکتا. یہ اپنائیت کی انتہا ہے. اس لیے حضور نے اس تناظر میں یہ فرما دیا کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی درود و سلام جو ایسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، اسی طرح ان کی آل پاک پر ہے. پھر کسی محترم شخصیت نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی آل کون ہے؟ بڑا بہترین سوال تھا، قیامت تک آنے والی امت کا مسئلہ حل کر دیا. حضور نے کہا کہ میری آل ہیں علی مرتضیٰ، میری آل ہیں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، میری آل ہیں حسنین شریفین کریمین، اور میری آل ہیں حسین کے 9 بیٹے. جو آخری بیٹا جو ہے حسین کا، اس کا نام ہے مہدی آخر الزمان، جن کا ہم سب مسلمانوں کو انتظار ہے. کچھ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، اور ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے ہیں، اور ہر سال وہ حج بھی کرتے ہیں اور اتباط عالیہ کی زیارت کے لیے بھی امام صاحب العصر والزمان تشریف لے جاتے ہیں. تو گویا جو اللہ درود پڑھتا ہے یا جو فرشتے درود پڑھتے ہیں، وہ محمد و آل محمد رسول خدا سے لے کر امام مہدی آخر الزمان تک ان کا درود و سلام جاتا ہے. اور ایک بات اس میں اور ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں، ہمیں حکم ہے نا کہ درود و سلام بھیجو. جب ہم درود پڑھتے ہیں
تو اللہ کی طرف سے 10 بار ہمارے لیے رحمتیں جو ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے. اسی طرح پہلے رسول خدا کی طرف سے 10 بار ہوتا ہے، اور اسی طرح مولا علی سے لے کر 12ویں امام تک ہمارے لیے بہتری کی دعائیں ہوتی ہیں. تو یہ مل ملا کے 15 ہستیاں بنتی ہیں. اللہ ایک اور 14 معصومین، یہ مل کے جب ہمارے لیے دعا کریں گے تو یہ 150 بار ہمیں ریٹرن ہوگا درود. یہ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان ہے. اسی لیے تو ایک اہل سنت دوستوں کے امام نے کہا، امام شافعی نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی جب تک اس میں درود نہ ہو. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی جب تک اس میں درود نہ ہو. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں. یا اللہ تو کب سے درود پڑھتا ہے؟ تو سوال ہوگا کہ اے سوال کرنے والے، میرے لیے کب اور جب نہیں ہے. اچھا تو یہ نور کب سے ہے جب سے درود ہو رہا ہے؟ تو یہ سوال اگر ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں تو ان کا بیان ہوگا، ان کا فرمان ہوگا، ان کا ارشاد ہوگا کہ میں آدم کی خلقت سے ہمارا نور جو ہے وہ 14,000 سال پہلے پیدا ہو چکا تھا. اب اس میں یہ تشریح موجود نہیں ہے، یہ شرح موجود نہیں ہے کہ یہ 14,000 سال نوری ہے یا شمسی ہے. جو بھی ہیں ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ آدم کب پیدا ہوئے اور کب ان سے 14,000 سال پہلے حضور کا نور پیدا ہوا. اور حضور نے فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہے. علی کے نور سے یہ 12 امام آئے اور حضور کے نور سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ آئی، اور جناب حسنین شریفین جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے حصے ہیں. تو گویا اللہ جو درود پڑھ رہا ہے ان ہستیوں پر، جس کی کوئی حد نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ ہم ناپ سکیں کہ اللہ درود جو ہے وہ کب سے پڑھ رہا ہے اور کب تک پڑھتا رہے گا. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے پاس ہیں، ہم آپ کی شہرہ کے زیادہ قریب ہیں، میری شہرہ کے بھی قریب ہیں، تمام سامعین و ناظرین کی شہرہ کے بھی قریب ہیں. اور یہ آج سے قریب نہیں ہیں، یہ جب سے انسان پیدا ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے اللہ قریب ہے. تو اللہ کا درود جو ہے اس کا یہ عمل جو ہے یہ ہمارے قریب ہے. تو درود پڑھنا ایک تو سنت الہ ہو گیا، دوسرا درود پڑھنا فرشتوں کی سنت بن گیا. اب میں فرشتوں کو دیکھتا ہوں، ارب ہاں فرشتے خدا نے پیدا کیے ہیں. 2 فرشتے میرے کندھوں پہ ہیں، 2 فرشتے تمام سامعین و ناظرین کے کندھوں پہ ہیں، اور پھر آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر 12ویں امام تک، اور 12ویں امام سے لے کر جتنی امتیں آئیں جو نیک امتیں تھیں، ان کے اوصیاء، اولیاء، ابدال، قطب، غوث، مومنین، یہ سارے کے سارے آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے لے کر 12ویں امام تک، اور 12ویں امام سے لے کر قیامت کی حدود تک، اور قیامت کی حدود سے آگے جنت کی دنیا تک یہ درود پڑھا جا رہا ہے. بڑی کثرت سے درود پڑھا جا رہا ہے. اور میں اب یہ سوال کرتا ہوں کہ اللہ کیا درود پڑھتا ہے اور فرشتے کیا درود پڑھتے ہیں، اور ہم نے کیا درود پڑھنا ہے؟ تو اللہ تو درود یہ پڑھتا ہے کہ ان کے فضائل، ان کے مہامات، ان کی فضیلتیں جو ہیں ان کا نزول کرتا رہتا ہے. اور فرشتوں کا درود ہے کہ وہ درود لے کر ان کی ترسیل کرتے ہیں ان تک، ان ہستیوں تک. اور آل محمد کا یہ درود ہے کہ ان ہستیوں کو، 14 معصومین کو اپنا ولی مطلق مانتے ہیں. یہ ہے جیسے محمد مصطفیٰ ولی ہے.
اور اللہ کی ولایت میں نے پچھلے دنوں بھی بیان کیا تھا کہ اللہ کی ولایت اپنی ہے اور ان کو یہ ولایت اللہ نے دی ہے. ان کو ولی ماننا، اور ولی ماننے کے بعد جب ہم نے اللہ کو ولی مان لیا، جب ہم نے محمد مصطفیٰ کو ولی مان لیا، جب ہم نے ائمہ طاہرین کو ولی مان لیا، تو ولی حاکم ہے. حاکم کا حکم ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ کے احکام و نواہی دیکھنے ہوں تو قرآن پڑھو، اور رسول کے اوامر و نواہی دیکھنے ہوں اسی قرآن کی شرح دیکھو، اور ائمہ طاہرین کی زندگی میں جو انہوں نے فرامین دیے ہیں وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پہ ہیں. ان کو ماننا، ان پہ چلنا، پھر ہم صحیح معنی میں ان ولایتوں کو ماننے والے ہیں اور ان پر چلنے والے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اب میں چند قطعات جو ہیں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں نے لکھے ہیں، وہ میں عرض کر رہا ہوں. زینب سی بہن ہوگی نہ شبیر سا بھائی، یا کسی دوست کا مصرع ہے. زینب سی بہن ہوگی نہ شبیر سا بھائی، دربار میں جرت اظہار دکھائی. ایک سمجھا سبھی، ایک سمجھا صحابی کہ علی بول رہا ہے، زینب نے فصاحت کی وہاں گنگا بہائی. زینب کی فصاحت کا تھا دربار میں وہ زور، ہر دشمن دی بن گیا تھا زندہ درگور. وہ علم لدنی کے خزائن کی محافظ، جب بولی تو چپ ہو گئے جتنے تھے وہاں شور. تیسرا قطعہ ہے کہ آغوش رسالت و امامت میں پلی تھی. آغوش رسالت و امامت میں پلی تھی، وہ عطرت اطہار کے گلشن کی کلی تھی. کردار میں زہرا کے نظر آتے تھے اطوار، خطبات میں وہ فاطمہ تھی اور علی تھی. اب دو چار جملے مصائب کے حضرت مون و محمد کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ جناب حضرت زینب اولیاء مدینے سے چلنے لگیں تو حضرت عبداللہ سے اجازت لی، اور اجازت کے بعد انہوں نے اپنے دونوں بیٹے جو تھے وہ ساتھ کیے. کہا کہ زینب اگر حسین کو وہاں قربانی کی ضرورت پڑے تو ایک بیٹا میری طرف سے قربان کر دینا، حسین کا صدقہ کر دینا، اور دوسرا بیٹا اپنی طرف سے صدقہ کرنا. جب یہ شہادت کا میدان گرم ہوا، روز عاشور میں تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگیں، نیزے چلنے لگے، تیر چلنے لگے، پتھر چلنے لگے، اور یہ دونوں بیٹے حضرت عبداللہ و حضرت زینب کے شہید ہو گئے. تو ہر لاش پہ کوئی رونے والا تھا، لیکن ان دو بیٹوں پہ کوئی رونے والا نہیں تھا. کسی نے پوچھا کہ ان پہ رونے والی کہاں ہے، اس کی ماں مر تو نہیں گئی ان کی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، زینب اولیاء ان کی ماں ہے، لیکن انہوں نے صدقہ دے دیا ہے، اس لیے وہ ان پہ آنسو نہیں بہا رہے. اب میں ایک حضرت زینب کے حوالے سے اپنا کلام سنانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی طرز کے ساتھ. عرض کیا ہے، لاش تیری کربلا میں چھوڑ کر آئی حسین، پھر زیارت کے لیے میں کربلا آئی حسین. سر شہیدوں کے لیے اور کربلا کی راہ لی، آہ آنسو ساتھ لے روتی ہوئی آئی حسین. ہائے پاؤں کس طرح مقتل میں تیری
قبر کو، تیری تربت ایک طرف مجھ کو نظر آئی حسین۔ امام حسین کا ایک فضیلت میں اور غم میں ایک تضاد نظر آ رہا ہے۔ تو سوارے دوش احمد، یہ تیری تھی منزلت، تو نے دو کے نیزہ پر قرآن پڑھا بھائی حسین۔ چادر تطہیر کی مالک ہوئی بے مخنا کیوں، بے حیا ان قاتلوں کو شرم نہ آئی حسین۔ لاش کو پامال کر کے چل دیے اہل جفا، لاش تیری ایک طرف بکھری نظر آئی حسین۔ محبت کے حوالے سے سوال کرتی، تو نے کیسے دی اجازت اکبر ذی جاہ کو، اور شکل نا کی ملی ہے خاک میں بھائی حسین۔ پیاسے اصغر کے لیے پانی طلب تو نے کیا، حرملا کے تیر نے کی کیسی سقائی حسین۔ دفن اصغر ہو گئے کربو بلا کی ریت میں، غم زدہ ماں کو عمر بھر نیند نہ آئی حسین۔ حضرت رباح کا حال بیان کر رہا ہوں۔ نیم خوابی میں وہ بستر پر اسے تھی ڈھونڈتی، ہائے صورت چاند سی پھر نہ نظر آئی حسین۔ ہائے قاسم بٹ گیا ٹکڑوں میں کیوں اہل عزا، فروا ڈھونڈتی رخسار ہے بھائی حسین۔ کٹ گئے بازو تیرے عباس تیغے ظلم سے، آخری لمحات میں تو نے کہا بھائی حسین۔ بھوکے پیاسے 3 دن کے ہو گئے سارے شہید، آل احمد سے عداوت رنگ یہ لائی حسین۔ منہ دکھائیں گے وہ کیسے سرورے کونین کو، بے نسب لوگوں کی ہوگی خوب رسوائی حسین۔ رو دیا شفقت مصائب پر تیرے ابن علی، رو دیا شفقت مصائب پر تیرے ابن علی، لے گئے اہل سما اشکوں کو ہے بھائی حسین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کو جاری و ساری رکھے اور ہم جیسے گناہ گاروں سے یہ خدمت لیتا رہے، اور پاکستان کے حال پہ رحم کرے، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرے، ہمارے حاکموں کو بھرپور خدمت کرنے کا موقع دے، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ دے،
جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا کرے حضرت صدقہ حضرت علی اصغر اور حضرت علی اکبر کے صدقے میں۔ مولا ہم سب پہ رحم فرما، ہم سب کو حج و زیارات کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری مستورات کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، سب نیک اور مقدرات عصمت کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بیرونی غلط کلچر ہیں اور تہذیبیں ہیں ان کے شر سے ہمیں بچا، ہمیں سچا پکا مسلمان بنا، اور ہم سب مسلمانوں میں بھرپور بھائی چارہ پیدا کر۔ انما المؤمنون اخوہ وما علینا